یزید کے دو پیغام ہی تھے. اس نے کہا یا تو اس کو پکڑ کے لانا، اگر وہ آ جائیں زندہ ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ نہ آئے تو پھر. کہا جاتا ہے کہ یزید کی قبر کا نہیں پتہ، کہتے ہیں زمین نے قبول نہیں کیا. اس کی جو موت تھی وہی موت ہی جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں جسم کے اندر جو ہے نا وہ بدبو کیڑے. پورے جو جہنم کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا عذاب ایک طرف ہے، اور اس اکیلے کو ان کی مانند اکیلے عذاب دیا جا رہا ہے. جب ظلم انتہا سے بڑھتا ہے نا تو پھر اللہ پاک اپنا جلوہ دکھاتا ہے. اللہ پاک ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہے اور نشانی بنا دیتا ہے، عبرت بنا دیتا ہے. چاہے فرعون پکڑ لے، نمرود پکڑ لے، پھر اللہ ان لوگوں کو نشانی بناتا ہے. ان کو نشانی بنانے کے لیے مختار سکی کو بھیجا گیا. ہاں جی. وہ کیا وہ کون تھے؟ صحابی کی میرے خیال سے اولاد سے تھے. حضرت فاروق اعظم نے ان کے والد کو جو ہے نا جب یہ باقاعدہ طور پر جس وقت یہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام تشریف لے آئے، پھر یزید جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر مرا. یزید کو مرنے کے بعد پھر جو ہے نا عبد الملک بن مروان جو تھا وہ باقاعدہ طور پر بادشاہ بنا. تو یہ شام کے اندر تھا، اور دوسرے علاقے کوفہ جو تھا نا یہ خالی رہ گیا تھا. یہاں پر حکومت پہلے یزید کی تھی. یزید کے متعلق آیا کہ وہ جس طرح وہ مرا اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت جو ہے نا وہ بنایا، ابن زیاد کو بھی جس طرح. تو اس کے بعد یہ علاقہ خالی رہ گیا. تو یہاں پر جو ہے نا وہ عبید ثقفی کے یہ صاحبزادے تھے، تو مختار ثقفی یہ یہاں پر آئے. اس کو خالی دے کر یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت، اور اسی شرط کے اوپر وہ یہاں پر آئے تھے کہ جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو شہید کیا، اور ان کو جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر بے دردی کے ساتھ جو ہے نا وہ شہید کیا اور ان پر ظلم کیا. ان کا جو ہے نا وہ بدلہ لیا جائے. یہ ابن سعد گھر کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا. مختار ثقفی کے فوجی آئے پکڑنے کے لیے، یہاں بھی کدھر ہے ابن سعد؟ تو بیٹا باہر آیا، کہنے لگا جی ابا تو میرا گوشہ نشیں ہو گیا، وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا، کسی سے ملتا نہیں ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت کدھر تھا کہ جس وقت امام کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت کیوں نہیں گوشہ نشیں ہوا؟ پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، اس کو پکڑ کے لائے، اور لا کر جو ہے نا وہ باقاعدہ پھر سامنے پیش کیا گیا. پھر مختار ثقفی نے پہلے اس کے بیٹے کو شہید کروایا، اس کے بیٹے کو مارا پہلے. اس کا بیٹا جو ہے نا اس کے سامنے کہ تجھے پتہ ہو کہ تکلیف ہو، تجھے محسوس ہو کہ کس طرح جو ہے نا، کہتا بیٹے کو چھوڑ دو مجھے مار دو. اس نے کہا نہیں، پہلے تیرے بیٹے کو. پھر اس کو بھی مارا، اس کے بیٹے کو بھی مارا، اور پھر ان کو جلا دیا گیا. عبرت کا نشان جو ہے نا وہ بنایا. یعنی جتنے بھی کریکٹر تھے نا اس امر کے اندر، ان سب کو جو ہے نا وہ باقاعدہ طور کے اوپر سزائیں دیں. ابن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو مارنے گیا مختار سکی تو اس نے کہا کہ اگر یہ میں امام حسین کو شہید نہ کرواتا تو یزید مجھے قتل کر دیتا. یہ روایتوں کے اندر بات موجود ہے یہ. اور یزید کے دو پیغام ہی تھے. اس نے کہا یا تو اس کو پکڑ کے لانا، اگر وہ آ جائیں زندہ ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ نہ آئے تو پھر جو ہے نا ان کا سر تو نے لے کے آنا ہے. یہ بات تو یزید نے کی تھی. اب ظاہری بات ہے انہوں نے بیعت نہیں کرنے سے جب انکار کر دیا اور ساتھ آنے سے انکار کر دیا، تو پھر ایک ہی راستہ تھا کہ وہ جو ہے نا وہ لڑائی کے لیے، آپ جب جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو پھر یہاں سے جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر اس نے یہ کام کیا. کہا جاتا ہے کہ یزید کی قبر کا نہیں پتہ، کہ کہتے ہیں زمین نے قبول نہیں کیا، کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے. اس بارے میں کوئی روایت ملتی ہے کہ یزید کی قبر کہاں گئی جب اس کو مارا گیا؟ اس کا نام اور نشان مٹ گیا ہے. اللہ اکبر. اور نہ اس کا نام نشان ہے اور نہ رہے گا. یہ جو کچھ جو ہے نا وہ خبریں آتی ہیں فلاں جگہ پر کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کی جو موت تھی وہی موت ہی جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں جسم کے اندر جو ہے نا وہ بدبو کیڑے اس کے جسم کے اندر پڑ گئے، اور اس سے بدبو آتی تھی کہ بندہ جو اس کے قریب جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا تھا. اور جس حالت کے اندر وہ مرا، یہ تو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اس کی تھی، جو آخرت کے اندر اس کے لیے ہے وہ بڑا دردناک جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کا یہ تو جانا ہی ہے نا. وہ ہمارے بزرگ یہ بات لکھتے ہیں کہ کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا اس کے ساتھ کیا ہوا، تو کہنے لگے جی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ زنجیروں کے اندر جکڑ کے اس کو صندوق کے اندر بند کیا گیا ہے. اور پورے جو جہنم کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا عذاب ایک طرف ہے، اور اس اکیلے کو ان کی مانند اکیلے عذاب دیا جا رہا ہے. یہ سب سے زیادہ جو ہے نا، اور یہ دیا جاتا رہے گا. یہ اس کا بدلہ ہے جو اس نے خاندان رسول کے ساتھ کیا. اور باقی جو ہے نا وہ امام صاحب جس کے سر کو جھکانا چاہ رہا تھا اور جھکانا چاہا تھا، جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھی ہے، اس سر کو خود اٹھا کے چلے. جس کو جھکانا چاہتا تھا، جس کی بیعت کے لیے
وہ آج بھی سر اس وقت بھی سلامت تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت تک اسی طرح زندگی ان کی رہے گی. اور وہ حق جس کی وہ شمع روشن کر کے گئے، کہ جس کے متعلق کہا تھا کہ شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشم اوریاں مزرعے تسلیم حق ہوتی رہی. بیسک یہ ساری باتیں تھیں نا، یہ وہی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا تھا، انہوں نے اپنا امتحان دیا اور اس کے بعد پھر سرخرو ہو گئے رب کی بارگاہ کے اندر. اور تصوبِ قیامت ہے، وہ تو مالک کی دنیا بھی ہے، مالک کی جنت بھی وہ ہے، سب کچھ وہی ہیں، انہی کے لیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. حضور کے صدقے یہ سب کچھ ہے، تو وہ خاندان رسول ہیں. جنت بھی ان کی، جنت کے مالک بھی وہ، جن کو چاہیں گے دیں گے، جن کو چاہیں گے نہ دیں گے. یہ تو دنیا کا امتحان تھا جن کے اندر وہ کامیاب ہو گئے، آخرت تو ان کے لیے ہے. اور انشاءاللہ آج بھی نام زندہ تھا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت پیدا کرے، اور ہمیں بھی وہی جذبہ دے کہ ہم حق کی خاطر کافروں کے سامنے، یا پھر ایسے لوگ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو ہمارے دین کو بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو سکیں. ہم بھی ایسی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ دے. اور یہ کردار ہمیں بتا گیا، کرب و بلا ہمیں بتا گیا کہ 3 کردار ہیں. ایک حسینی کردار جو حق اور سچ پہ کھڑا ہے، ایک یزیدی کردار جو ظلم و ستم کر رہا ہے، اور تیسرا کوفے والا کردار جو منافقین ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے کس کردار کے ساتھ جانا ہے. جزاک اللہ خیر.